السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور اب تمام پنڈتس اور ایکسپرٹس جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک محدود جنگ ہو سکتی ہے۔ یہ محدود جنگ کے کئی آپشنز ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن ہندوستان کو اس وقت وہ بھی سوٹ نہیں کرتا غالباً، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے فل تیاری میں ہے اور اس کو بھرپور قسم کا جواب ملے گا، تو اس کا جو محدود جنگ کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ شاید اس کا گین نہ کرے۔ لیکن یہ ہوگا کیا اور محدود جنگ سے کیا ہوگا؟ کیا یہ دوسرے ممالک کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے؟ کیا یہ خود سے ہو رہا ہے؟ اس میں ساری سوالوں کا جواب لینے کے لیے میں نے دعوت دی ہے آج سابق وزیر خارجہ جناب میاں خورشید محمود فری کو، کیونکہ وہی ہمیں بتائیں گے اس کے اوپر۔ ان کی بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس سبجیکٹ کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح، کہ اب اس کا کیا ہونا ہے، آگے فال آؤٹ کیا ہونا ہے۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ محدود جنگ کیا ہے؟ کیا یہ واقعی از اٹ آن دا کارڈز کہ یہ بس باتیں ہی ہیں کوئی دانشوروں کی؟ نہیں، باتیں تو نہیں ہیں، میں اس پہ آؤں گا۔ میں نے انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی ہندوستان میں ایک وقت میں تھا، میں نے ان سے ہینڈل کیا ہے۔ کئی ریسپیکٹڈ انڈیپینڈنٹ چینلز تھے انڈیا میں جن سے میرا رابطہ رہا ہے، لیکن اب تو یہ وار رومز لگ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکچولی انہوں نے بھر دیا ہے مودی صاحب نے آنے کے بعد اپنے پرچارک جو تھے RSS کے، اس کے ساتھ۔ یہ تو بالکل ہی جرنلسٹ نہیں لگتے۔ میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کوئی ایک بندہ کہتا ہے پاکستان کو ختم کر دو، اس کا پانی ختم کر دو، اس کو ڈیزرٹ میں تبدیل کر دو۔ ہمارے چینلز میں میں نے یہ نہیں دیکھا، نہ میں نے کوئی اتنا پاگل پاکستان میں اینالسٹ دیکھا ہے جو ٹی وی بیٹھ کے کہے کہ ہندوستان پہ بم گرا دو، ختم کر دو۔ تو یہ جو انہوں نے کیفیت ایک پیدا کر دی ہے ڈومیسٹکلی، تو مودی صاحب کو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے مختلف الیکشن جیتے ہیں، اس قسم کے بندوں نے ان کے حق میں بات کی ہے، غربت کو بھی چھپایا ہے، اپنی GDP گروتھ کو بھی انفلیٹ کیا ہے۔ لیکن ان کو نقصان جو یہاں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ آپشنز وہ چھوڑ نہیں رہنے دیں گے زیادہ مودی حکومت کے پاس۔ فارن پالیسی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے آپشنز بڑھانا۔ آپشنز ایک تو ان کی اپنی ریٹرک ایسی رہی ہے، اوپر سے جو میڈیا کا رول ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس سے ان کے لیے کلائم ڈاؤن کرنا مشکل ہوگا۔ میں اپنے تجربے پہ ایک دو باتیں کر سکتا ہوں کہ جب میں فارن منسٹر نہیں تھا، کوئی 7-8 مہینے ابھی گزرے تھے، ایک ہائی لیول امریکن ڈیلیگیشن آیا دلی سے، فارمر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ سینیٹر مکین، سینیٹر لنڈزے گریم جو ابھی بھی ہیں سینیٹر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سپورٹر ہیں، اور ہال بروک صاحب جو کہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کے ممبر تھے۔ انہوں دلی سے آئے تھے، بتا رہے تھے کہ بڑا سخت غصہ ہے وہاں اور شاید جنگ ہو جائے، وہ آپ پہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں جنگ رکوانے کی۔ انہوں نے مجھے کہا جی ہم آپ سے یہ رائے لینے آئے کیونکہ آپ سویلین ہیں اور آپ نے جنگ کی کوشش بھی کی ہے روکنے کی، اور آپ نے امن کی کوشش کی ہے، آپ فارن منسٹر بھی کچھ مہینوں تک پہلے تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے ایز اے سویلین؟ میں نے کہا آپ کو ایز اے سویلین رائے دے دیتا ہوں، آپ میرا خیال تھا جنگ رکوانے آئے ہیں۔ جس دن انہوں نے کہا مریدکے پہ اگر حملہ ہو جائے ایئر فورس کا تو شاید معاملہ ٹل جائے۔ میں نے کہا میں آپ کو سویلین کے طور پہ جواب دے رہا ہوں کہ پاکستان آرمی ایئر فورس پہ امینس پریشر ہوگا، بلکہ انبیئربل پریشر ہوگا کہ وہ رسپونڈ کریں۔ وہ چلے گئے واپس۔ میں نے کہا پوچھنا ہے تو جنرل کیانی سے پوچھے، پنڈی جا کے، میں نہیں کہہ لیں گے آپ سے تو رائے لے رہے تھے ایز اے سویلین۔ پھر میں نے بعد میں پڑھا کہ ان کو انڈین آرمی چیف سروسز چیفز نے اس وقت کے وزیر اعظم جو ایک مدبر آدمی تھے منموہن سنگھ صاحب، ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ پاکستان سے جنگ نہ کریں، کیونکہ جنگ میں کوئی آپ کو کامیابی زیادہ چانسز نہیں ہے، پاکستان آرمی تیار بیٹھی ہے، ایئر فورس تیار بیٹھی ہے۔ اب یہ 17 سال پرانی بات ہے۔ اگر آرمی اس وقت تیار تھی، اگر ایئر فورس اس وقت تیار تھی، اگر 2019 میں ایئر فورس تیار تھی کہ جب انہوں نے حملہ کیا ہے یہ کہہ کے کہ جی یہ حملہ سب کچھ پاکستان کرا رہا ہے، اور بالا کوٹ پہ تو ابھی لندن ان کا پائلٹ گرا لیا گیا ہے، 2 جہاز گرا دیے گئے، انہوں نے جو کنفیوژن ہوا اپنا بھی ایک ہیلی کاپٹر گرا دیا، 5 بندے بھی مار دیے۔ تو وہ انہوں نے ڈیفنس پریپیئرڈنس پاکستان کی دیکھی ہے۔
اب ان کے جو دو قسم کے اوپینینز آ رہے ہیں، میں بڑے غور سے اسٹڈی کر رہا ہوں. میڈیا تو پاگل ہو چکا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ وہی میڈیا ہے جس کو میں ڈیل کرتا تھا، کیونکہ اس میں ٹھیک ہے اس وقت بھی بڑے سخت قسم کے دشمن تھے پاکستان کے، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ریسپیکٹڈ سمجھے جاتے تھے، کریڈیبل. اب وہ ختم ہو چکے ہیں. اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا تو ضرور کچھ، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب وہ ایک بڑے امپورٹنٹ اینالسٹ ہے انڈیا کا، اس نے 5 آپشنز دیے تھے پرائم منسٹر مودی کو. نمبر 1 2 3 4، 5واں آپشن تھا ڈو نتھنگ. اور اس نے کنکلوڈ کیا کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ مودی صاحب ڈو نتھنگ کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں، اور اس نے کہا یہ جو پانی روکنے والی کہانی اور باقی جو چیزیں ہیں شاید اس کیٹیگری میں ہیں. لیکن میں اس اینالسٹ سے اگری نہیں کرتا، حالانکہ بڑا ایک ریسپیکٹڈ اینالسٹ ہے. میں دیکھ رہا ہوں جتنا انہوں نے جنگ ایک پیدا کر دیا ہے، ان کو زیادہ اچیو نہ ہو. انہوں نے تو کیونکہ بولنا ہی جھوٹ ہے اس میڈیا نے. وہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں حملہ ہوا ہے، انہوں نے، ہم تو بڑی جلدی، میں بڑا اچھا کیا کہ ہماری گورنمنٹ فورن میڈیا کو لے گئی تھی وہاں بالا کوٹ، اور وہاں کچھ درختوں میں آگ لگ گئی تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن نہ کوئی بندہ مرا، نہ کوئی بلڈنگز کو پہ اثر ہوا. انہوں نے کہا 300 بندے مار دیے. اس پہ بڑے خوش رہے. اور وہ جب آپ ان کا ٹی وی سنیں، وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسی زبردست شکست دی. اگر اس قسم کا جھوٹ بول کے، کیونکہ بہار میں الیکشن ہونے والے ہیں، ان کی مزید مصیبت یہ آ گئی ہے کہ بہار کا الیکشن ایسا الیکشن نہیں ہے کہ جو عام الیکشن ہو. ہندوستان میں تو 20-25 ریاستیں ہیں، یو پی کے بعد بہار کا سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ٹرینڈ کا. اور وہاں ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے اپنی گیم بدلی ہے، ان کے ساتھ ہیں ابھی نتیش کمار صاحب، لیکن لالو پرساد یادو اور جو سماج وادی پارٹی ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو ہرا سکے. اس لیے مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہاں اس کو الیکشن کی خاطر انہیں کچھ نہ کچھ چکر چلانا پڑے گا، کچھ جھوٹ ووٹ بلوانا پڑے گا، جس کا ان کا میڈیا لگتا ہے کافی ماہر ہو چکا ہے. اگر انہوں نے کچھ بھی نہ کیا، اور کچھ بھی ڈومین میں یہ نہیں ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تو جاہل کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی دریائے انڈس، اٹس دا مائٹی انڈس، تھاؤزنڈز آف ایئرس سے فلو کر رہا ہے. اس میں ایک زمانے میں کشتیاں چلتی تھیں، نیویگیشن ہوتی تھی. یہ کیا کر لیں گے کہ آ کے مودی صاحب سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی نلکا ہے جو ٹوٹی بند کر دیں گے. میں جب اسکول میں تھا تو میں پڑھتا تھا ارلی برٹش ہسٹری، ارلی انگلش ہسٹری، ناٹ برٹش. اس انگلش ہسٹری میں اس وقت برطانیہ ایک نہیں تھا، ڈیوائیڈڈ تھا، چھوٹی چھوٹی حکمرانیاں تھیں. ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا، ابھی تک مجھے یاد ہے، ایتھل ریڈ دی ان ریڈی. ان کے پاس آئے جو ان کے درباری تھے، انہوں نے کہا جہاں پناہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کی موجودگی میں سمندر ہم پہ چڑھائی کر دے. انہوں نے کہا نہیں، سمندر کی کیا مجال، میں سمندر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. وہ کھڑے ہوئے، وہ بھی غرق ہو گئے، باقی بھی درباری بھی. تو کیا مودی صاحب مائٹی انڈس کو روکیں گے؟ نہیں. انہوں نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے ٹریٹی ابیئنس میں کر دی ہے. اب یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے امریکن سینٹ میں مجھے یاد ہے ایک موقع پہ جب حالات بہت خراب تھے، ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو کانگریشنل کمیٹی نے کنکلوڈ کیا، اور وہ کشمیر پہ ہی تھی، کشمیر پہ جنگ ہو نہ ہو پانی پہ ہو سکتی ہے. اور مودی صاحب نے جو یہ کام کیا ہے، میں بڑا خوش ہوں کہ پاکستان نے ایک میجرڈ رسپانس دیا. کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی نے، اس نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی جیسے ہندوستان میں یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. انہوں نے کہا ہم پانی تمہارا بند کرنے کا اشارہ دیا، ٹریٹی کی ابیئنس. یہاں سے جواب آیا ابیئنس مینز ریلی نتھنگ. کہا اگر تم نے یہ کیا تو اعلان جنگ ہے. اور میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 15-20 سال 25 سال چاہیے انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، کیا یہ اندھے ہیں لوگ کہ وہ اگر مودی صاحب جو دلی میں حکمرانی کرتے ہیں، ایسٹ پنجاب چندی گڑھ میں حکمرانوں سے پوچھتے جو ان کا حصہ ہے. میں تو ایک کاشتکار ہوں، میں قصور میں کاشتکاری کرتا ہوں، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمارے پنجاب میں اور انڈین پنجاب میں قتل ہوتا ہے پانی پہ.
ایک دوسرے کو لوگ قتل کر دیتے ہیں جب ان کا پانی بند کیا جاتا ہے یا کوئی بندے توڑ لیتے ہیں اور کسی کے نہر کا پانی چرا لیتے ہیں. اگر یہاں پنجاب، سندھ، بلوچستان، فرنٹیئر اگر ایک چیز پہ اکٹھے ہیں، ان کی 75% آبادی جو ہے وہ ان کا انحصار آج بھی زراعت پہ ہے. یہ تو ڈیتھ سینٹنس ہے. تو کیا کو پاکستان کی حکومت ایسی پاگل ہوگی کہ یہ بنا رہے ہیں انفراسٹرکچر، اس کو بنانے دے؟ تو پھر جو ہوگا ہوگا. وہ تو جو بھٹو صاحب نے کہا تھا پھر دمادم مست قلندر، اور ان کے نواسے نے کل کہا تھا either water will flow or somebody else's blood. تو میں کہہ یہ رہا ہوں، یہ جو انہوں نے را نرو کو ٹچ کر دیا ہے، انہوں نے 2 کام کیے ہیں مودی صاحب نے، اور وہ بعد میں پچھتائیں گے. ایک تو بڑے خوش تھے انڈین میڈیا والے کہ لڑ رہے ہیں پاکستانی آپس میں، 2 نیشن تھیوری ختم ہو گئی ہے، بلوچستان کے بھی میں حملے ہو رہے ہیں فوج پہ. اور اس ایک اعلان نے کہ پانی کی طرف کوئی خطرہ ہے، ساری قوم متحد ہو گئی ہے. دوسرا خطرہ، وہ آرمی کو بہت اس کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کر سکتے تھے کر رہے تھے. کہہ رہے تھے یہ ڈسکریڈیٹڈ آرمی ہے، فلانی ہے، پنجاب میں بھی یہ ہے اور وہ ہے. اس کی وار، اس کے نتیجے میں آج اینالسٹ کو کچھ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے پاکستان آرمی کی تو پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی، بہتر ہوگی. دو جو ان کے، کیونکہ وہ سمجھی جائے گی گارڈینز آف دا واٹر، گارڈینز آف نیشنل بارڈرز اینڈ آلسو واٹر. تو انہوں نے 2 آبجیکٹو جو بھی ریسنٹلی کیے تھے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ ہم تمہارا پانی بند کر سکتے ہیں. سب لمیٹڈ وار تو آپشن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو نہیں رکے گا وہاں پہ، کنٹین نہیں کرے گا، پاکستان ایکسپینڈ کر دے گا اس کو. نہیں جی، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں، یہاں سے جواب آئے گا، پہلے بھی آیا تھا، انہوں نے وکٹری پروکلیم کی تھی. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ اگر آپ جھوٹ پہ تلے ہوں، یہی تو کمال ہے. نہیں، لیکن پوری دنیا کہہ رہی، وہ کہتے ہیں جی F-16 یوز ہوئے، جبکہ امریکہ نے کہہ دیا F-16 نہیں یوز ہوئے. اب اس جھوٹ کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. انڈینز ایٹ لارج اسٹل بلیو دیٹ. نہیں، جب F-6 اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج انڈین اینالسٹ ایڈوائز کر رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو. میں نے پڑھے 5 جو انڈین ڈیفنس اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پنگے نہ لینا، جتنا ہاں یہ ضرور ہے وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا بہت پنگا لے لو، لیکن وہ کنٹرول. دیکھیں، میں ایز اے فارمر فارن منسٹر بتا رہا ہوں، یہ ایسکلیشن لیڈر جو ہے نا، اس کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے. اس میں تدبر کی ضرورت ہے، اور تدبر کے بغیر یہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. اب مجھے ایک دو باتیں سمجھائیں پلیز، کیونکہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو زیادہ سمجھ ہے. ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جیسے انہوں نے پانی کا کیا، وہ یونیلیٹرلی کر نہیں سکتے، ایونچولی دے ہیو ٹو ایٹ دیئر ورڈز، آج نہیں تو سال کے بعد. دوسرا، اٹاری کو کلوز کیا انہوں نے، تو ٹریڈ انہی کا چل رہا تھا افغانستان سے. وہاں پہ ہمارا تو $200 ملین کا صرف ایکسپورٹ تھا انڈیا کے اندر. سو ہمیں تو کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. نقصان تو ہندوستان کو ہے یا افغانستان کو ہے. تیسرا، جو انہوں نے ویزاز کینسل کیے، انہوں نے ایئر ویزاز نہیں کینسل کیے، انہوں نے لینڈ روٹ کے کینسل کیے. چوتھا، جو 5-6 ہمارے دفاعی معاہدے ہوئے ہیں بٹوین دی آرم فورسز آف بوتھ دا کنٹریز، ان میں سے کسی ایک کے اوپر وہ انہوں نے یو ٹرن نہیں مارا یا اس کو ایبینس میں نہیں ڈالا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپشنز انہوں نے استعمال کیے ہیں، ان سے تو بظاہر تو صرف ہندوستان کو نقصان ہے، پاکستان کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ ہندوستان ویسے ہی ویزا نہیں دیتا تھا. اٹاری کھولیں یا بند کریں وہ تو بعد کی بات ہے، وہ دیتا ہی نہیں تھا پاکستانیوں کو. پاکستان میں زیادہ لبرل رجیم تھی، جو آرٹسٹ تھے، پوئٹس تھے اور جو پیس ایکٹیوسٹ تھے، ان کو پاکستان ویزے دے دیتا تھا. خاص طور سے تو دیتا ہی نہیں کسی کو. تو ہماری صحت پہ کیا اثر ہے کہ اٹاری بند کریں یا کھولیں جب انہوں نے کسی کو آنے ہی نہیں دینا؟ کیونکہ ان کا نیریٹو سپورٹ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان سے کوئی بات جائے اور وہ عقل کی بات کر دے وہاں جا کے دلی میں، تو وہ تو بڑا غلط سمجھا جائے گا کہ تو عقل کی باتیں کر رہا ہے دلی میں آ کے، اور وہ انڈین میڈیا کو چھاپے گا اسے. تو یہ عقل کی بات سننا اس حکومت میں کے بعد میں نہیں. وہ الیکشن کس بنیاد پر جیتتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، ہمارے مسلمانوں کے مذہبی عقائد پہ، ان کی پراپرٹی پہ ابھی انہوں نے وار کیا ہے. یہ جو وقف کا لا لے کے آئے ہیں،
کوئی چیز انہوں نے چھوڑی ہے؟ کہنے پاکستان کرا رہا ہے. اور 90,000 قبریں کشمیر میں کشمیریوں کی ہیں. برہان وانی پاکستان کا رہنے والا تو نہیں تھا نا. برہان وانی اگر شہید ہوئے ہیں تو وہیں کے تھے نا. اب یہ جو میں اگلے دن انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کو دیکھ رہا تھا, ناٹ پاکستانی اور انڈین, تو اس میں 2 سوال ایک سوال عجیب کیا گیا تھا. پہلے رپورٹنگ ہوئی تھی, ان گھروں کی تصویریں تھیں جو بلو اپ ہوئے ہیں, تو وہ میڈیا رپورٹ کر رہا تھا فلاں کا نام یہ ہے, فلاں کا یہ ہے. انہوں نے ان کو انڈین سٹیزنز کا, جن کو ہم کشمیری کہتے ہیں, انڈیا ان کو انڈین کہتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے کہا آکوپائڈ جموں کشمیر بیٹھ کے کہ حیرانی کہ 2 انڈین اور 3 کے انہوں نے گھر اڑا دیے, آج مزید اڑائے انہوں نے پچھلے 2 دنوں میں. تو انہوں نے پوچھا ہی تو کانٹرڈکشن ہے, ابھی تم گھر جو اڑا رہے ہو تو کشمیر میں ہے, تو کہتے ہو کہ پاکستان سے آئے ہیں. بھائی جب آپ اتنا ظلم کر رہے ہو, آپ لوگوں کے مذہبی عقائد کا مذاق اڑا رہے ہو, ان کی خواتین سے زیادتی کر رہے ہو, آپ ان کے بچوں کا, اب میں کیا بتاؤں آپ کو, ان کی آنکھوں میں مار رہے ہو, چھرے مار کے ان کو اندھے کرتے ہو. آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ انہیں ڈرا سہما کے, ان میں سے کچھ لوگ تو نکلیں گے اور وہ سوچیں گے اگر ویسے ہی مرنا ہے تو ان کو مار کے مر جائیں گے. اور یہ ہندوستان کو سیریس سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ یہ کہہ کے کہ پاکستان بڑا جی اکھنڈوادگی کا گڑھ ہے, ٹیررزم کا گڑھ ہے, ان کا ٹی وی میں ٹیررستان وہ کہہ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, یہ ٹیررستان ہے. اور بھائی تم یہ دیکھو کہ تم نے کیا 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 ہے, ہر معاہدے سے پھر گیا. حالانکہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جب میں وزیر خارجہ تھا, میں نے تو پہ ایٹ لینتھ لکھا ہے, ان کی جو ڈیفنس سروسز ہیں, یعنی ریئل وہاں تو ڈیفنس سروسز, کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی, وہ ساری اس کے حق میں تھی, جو انڈیا پاکستان کی, جو کشمیر کا ہم سلوشن بھی لے کے آ گئے تھے. تو اگر ذرا عقل ہو اس طرف چلیں بجائے, لیکن انہوں نے اپنی پاور دکھانی تھی کہ ہماری یہ طاقت ہے. جب آپ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ بڑی, آپ کو میں تھوڑا سا وارن کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ آپ کو جنگ نظر نہیں آ رہی, خدا کرے آپ کی بات ٹھیک ہو, مجھے بھی سر 10 جنگ تو نہیں نظر آ رہی, لیکن مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار, آئی ہیو بین اے اسٹوڈنٹ آف یورپین ہسٹری, وچ از ایبسولوٹلی اسینشیل ماڈرن یورپین ہسٹری if you want to understand foreign policy, کیونکہ وہیں سے شروع ہوئی ہے most of the diplomatic norms. اس میں جو پہلی جنگ عظیم تھی وہ کراؤن پرنس فرڈیننڈ کو وہ قتل کیا گیا تھا یہ اس میں بوسنیا میں. کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ ہندو اور مسلمان اور سکھ ہندوستان کے فوجی مریں گے جا کے فرسٹ ورلڈ وار میں, وہ مان سکتا تھا؟ اس کے اوپر بزمارک نے اس سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا, دا گریٹ جرمن چانسلر. اس نے کہا نیکسٹ وار, کیونکہ یورپ جنگوں سے بھرا پڑا تھا, will be over something, some damn fool thing in the Balkans. So damn fool things do happen in history. As a student of history, so let us hope that they don't do damn fool things, in the words of Bismarck. اور میری بھی اس تجزیہ ہے کہ ایک لیول سے ہندوستان آگے نہیں بڑھے گا, اور ان کے ڈیفنس اینالسٹ ان کو ایڈوائز صحیح کر رہے. اور اس وقت 2008 میں انڈین آرمی نے بھی ان کو صحیح ایڈوائز کیا تھا کہ آپ اس قسم کی چیزیں نہ کریں, ایڈونچرزم, یا پنجابی کا لفظ جو پنگا ایڈونچرزم کے لیے, ایڈونچرزم کی طرف مت جائیں, پنگے مت لیں. میں اصل میں 2-3 آپ کو میں چھوٹی سی باتیں بتاؤں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کی اکانومی بہت ایک سپیریئر کرو پہ ہے, ماننا پڑے گا, ہم ان کو بلیٹل نہیں کر سکتے, جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 دن میں ویکنڈ سے پہلے ان کا جو بامبے اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں 2.5% نیچے آیا تھا. تو 2.5% نیچے آنے کا مطلب ہے کہ ادھر جو انویسٹرز ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ بیٹل فیلڈ پہ یا بیٹل گراؤنڈ پہ ہیں, اور اس وجہ ابھی تک ہم ایگزوٹس دیکھنا شروع ہو جاتے. 2.5% نیچے گئے, اوپر گئے, نیچے گئے. ایک فیئر آف دی اننون تو ہوتا ہے, خطرہ ہے نا. نہیں, وہ تو اتنا نہیں نا گیا کہ وار کا خطرہ نہیں ہے نا, یہ تو نارمل فلکچویشن بھی تو ہوتی ہے نا اسٹاک ایکسچینج میں. 2.5% کی نہیں ہوتی نارمل. اچھا, ناٹ ایٹ آل, ود گریٹ ریسپیکٹ. کوئی 2.5% جو ہے یا 3% نارمل نہیں ہوتی ہے. نارمل کہ جی 200 پوائنٹ گر گیا, 300 پوائنٹ گر گیا, which works into decimal points.
2.5-3% is not a good indication. اور مجھے پتا ہے کہ جب میں اس وقت وزیر خارجہ تھا اور ابھی یہ پیس پروسیس شروع نہیں ہوا تھا تو میں نے مانیٹر کیا تھا کہ اس وقت ہندوستان امن کی طرف اس وقت آیا جب بامبے سٹاک ایکسچینج نیچے گرنا شروع ہو گیا اور ملکوں نے ٹریول ایڈوائزریز دینی کی. امریکہ نے ٹریول ایڈوائزری شروع کیا ہے جموں کشمیر سے. یہ اچھی انڈیکیشنز نہیں ہوتی. اگر کوئی انویسٹر ہے جس نے 10 بلین انویسٹ کرنا ہے اور پاگل ہے کہ ادھر چلا جائے اس وقت تو ایک اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے اگری کر رہا ہوں ان کی اکانومی ہم سے بہت زیادہ ہے. اٹس آلموسٹ 4 ٹریلین, ہم سے 10 گنی زیادہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے, جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات. ہم ضعیف ہیں اور ہم اگر آج بچے ہوئے ہیں, ہماری فوج مضبوط ہے, لیکن الٹیمیٹ ہماری طاقت ہوگی جب ہمارے سوشو اکنامک انڈیکیٹرز اچھے ہوں گے, جب اکانومی اوپر آئے گی, جب all I'm saying is انفنٹ مورٹیلٹی جب تک نہیں روکیں گے. جی میاں صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئٹ پرو ہونا ہے تو بیسیکلی انہوں نے 2 میزائل مارے اور 2 اگر ہم نے مار دیے اور ادھر سے 4 انویسٹر نکل گئے, دے ہیو مچ بگر ببل ٹو برسٹ اینڈ لوز. یعنی ایسے کانفلکٹ میں ہندوستان کا نقصان بہت زیادہ ہے. بڑی عقل کی باتیں کر رہے ہیں, بڑی عقل کی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو بسمارک کا ریمارک سنایا تھا that some damn fool thing in the Balkans. When you are dealing with human beings are of different types. That's true. Let us hope you and I are right. میرا بھی یہی خیال ہے, لیکن میں اس پہ تکیہ نہیں کروں گا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان آرمی بھی تکیہ نہیں کرے گی. ہماری اصل کمزوری ہے and I don't want to avoid it. وہ ہے اکانومی میں, اور جس کا ہم تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو وہ نہ دیں تو بہتر ہے. اس قسم کی تعلیم ہمیں اتنا پیچھے چھوڑ جائے گی, یورپ کو چھوڑے ہم افریقہ اور ساؤتھ ایشیا میں بھی پیچھے رہ جائیں گے. انفنٹ مورٹیلٹی ہے, پاپولیشن بڑھے جا رہی ہے, آپ کا کریکولم اتنا 3rd کلاس ہے کہ آپ بچے کا ذہن بند کر دیتے ہیں. آج زمانہ ہے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس, اس کے بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں. یہ آپ کی کمزوری ہے جس کو اقبال نے جرم ضعیفی کہا. میاں خورشید محمود قصوری, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو مچ فار بینگ ود اس اینڈ گیونگ اس این انسائٹ آن یور تھاٹس آن انڈو پاک. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا. بریک کے بعد جب آؤں گا تو ڈاکٹر عبدالباسط مجھے جوائن کریں گے. ڈاکٹر عبدالباسط کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ریناؤنڈ ڈپلومیٹ ہیں اور ہندوستان میں ایز پاکستان ہائی کمیشن ایک لمبا عرصہ انہوں نے وہاں پہ گزارا, اینڈ ہی از این ایکسپرٹ آن انڈو پاک ریلیشنز. یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہائی کمیشن ٹو ہائی کمیشن اینڈ یہ جو سندھ تاسف معاہدہ اینڈ آل دیٹ, یہ کس طرح سے انفولڈ ہو رہا ہے اور ہندوستان کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں, ڈاکٹر باسط سے پوچھوں گے ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے سابق وزیر خارجہ جناب میاں خورشید محمود قصوری صاحب کی, اور اب جیسے میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا کہ ڈاکٹر عبدالباسط جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, کھونا مشت سفارتکار ہیں اور ہندوستان کو بڑی گہری نظر ان کی ہے, بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, وہاں پہ بڑا انہوں نے سرو کیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می ایٹ دس ٹائم. مجھے یہ بتائیے گا کہ کل تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی, لیکن جو ایک وار مانگرنگ انڈین میڈیا نے شروع کر دی, اس کے بعد اب لگتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے شاید کسی قسم کا کوئی اس کو ایک پاگلوں والا سٹیپ اٹھانا پڑ جائے. آپ کی نظر میں ابھی وہ سٹیج کراس ہو گئی ہے یا ابھی کچھ سینیٹی کی جگہ باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب اینڈ تھینک یو فار یور ویری کائنڈ ورڈس. دیکھیے, بہار میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مودی صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ ایکشن تو لینا ہے, اور پھر آج بھی جو ان کا ریڈیو پہ خطاب تھا من کی بات جو ہر مہینے وہ کرتے ہیں, اس میں بھی انہوں نے بڑے واضح انداز میں تو کہہ دیا ہے کہ ایکشن تو ہوگا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اوڑی کے واقعے کے بعد ستمبر 2016 میں بھی ایک انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا تھا, اور اس کے بعد پھر پلوامہ کے بعد 26 فروری 2019 کو بالا کوٹ کا واقعہ بھی ہوا تھا. تو ایک پیٹرن تو بن گیا ہے. میرا بھی یہی اب خیال یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکشن تو ہوگا. کب ہوگا؟ اگر پچھلا پیٹرن دیکھیے تو اس حساب سے 2 ہفتوں کے اندر اندر ہو جانا چاہیے.
لیکن اس وقت شاید زیادہ ٹائم بھی لے لیں وہ، کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اپنا جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اس کے مطابق وہ 70 سے 72 گھنٹوں میں ایکشن اپنا کمپلیٹ کریں جو بھی انہوں نے کرنا ہے، تاکہ پاکستان کو زیادہ اسکلیشن کا موقع نہ ملے، کیونکہ وہ اسکلیشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن اس بار شاید بالا کوٹ سے بات قدرے مختلف ہو، شاید 2-3 فرنٹس پہ وہ کچھ اسٹرائکس کریں، جہاں ایئر اسٹرائک بھی ہو سکتی ہے، لیکن شاید میزائل کا بھی استعمال کہیں نہ کہیں ہو، کیونکہ پچھلے 2-3 دنوں سے انہوں نے ایک اور بات بھی کہنا شروع کر دی ہے کہ 40 سے 50 بقول ان کے لانچ پیڈز ہیں اکراس دا لوسیانی کے ہماری سائٹ پہ ٹیررسٹ کے، جن کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہے مطلب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا، وہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے وہ اب الگ بات ہے، لیکن ہم بھی الرٹ ہیں، آئی ایم شیور ہمیں بھی سارا کچھ ہم دیکھ ہی رہے ہیں چیزوں کو۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ ایک میڈیا جو گودی میڈیا جسے وہاں کی اپوزیشن کہتی ہے، اس کے مطابق تو میڈیا کو بھی آبویسلی یہی پیغام ہے، تو جو اس وقت ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس سے وہ اب نکل نہیں سکتے مودی صاحب، اور ان کی ڈومیسٹک کمپلشنز بھی ہیں، تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ، اور پھر انٹرنیشنل پریشر بھی کوئی نہیں ہے اس وقت، یوکرین کی وار ہو رہی ہے، غزہ کے حالات ہیں، پھر ابھی ایران یو ایس کے اپنے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس طرح شاید توجہ بھی لوگوں کی نہیں آ رہی زیادہ، گو کہ یو این سیکرٹری جنرل نے تو ریسٹرین کی بات کی ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کوئی نہ کوئی ایکشن اس وقت مودی ضرور لیں گے، اور شاید تو بالا کوٹ تو ایک جگہ ہماری اسپیس کی وائلیشن کی تھی، لیکن اس دفعہ شاید 3-4 فرنٹس پہ کر لیا جائے کوئی ایکشن۔ تو پھر پاکستان بھی آبویسلی 3-4 فرنٹس بھی ریسپریکیٹ کرے گا، تو اٹ ول ناٹ اینڈ اوور دیئر۔ پاکستان will also be responding in a measured manner in my view، کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی اسکلیشن جو لیڈر ہے اس میں ہم جائیں اس وقت، کیونکہ ہمارے اپنے بھی انٹرنل ایشوز ہیں، اکانومی کے ایشوز ہیں، تو ہماری بھی شاید یہی ہوگا کہ ہمارا ریسپانس ضرور آئے گا، اور وہ بھی انشاءاللہ افیکٹو ہی ہوگا۔ ہم نے بھی کچھ، جہاں تک میری معلومات ہیں، کچھ تنصیبات کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ، جن کو ہم ہٹ کریں گے اگر بھارت نے ہٹ کیا، جو کہ لگتا ہے کہ ہوگا، تو ہمارا بھی ریسپانس۔ ایک بات مجھے بتائیں کہ مجھے یہ جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، جی قمر جاوید باجوہ، جی مجھے انہوں نے خود کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ڈی جی ایم او ٹو ڈی جی ایم او جو ہاٹ لائن ہے اس پہ ہم نے انڈیا کو بتایا ہوا کہ اگر ہماری طرف میزائل آیا تو ہم پھر نیوکلیر میزائل فائر کریں گے، بیکاز وی ہیو نو ویز آف ڈٹرمننگ کہ یہ آرمڈ ہے کہ نہیں۔ دیکھیے بالکل یہ بھی ایک، لیکن ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس کی حد تک تو ہم جا سکتے ہیں، بٹ دیٹ وڈ اگین بی اے لاسٹ ریزورٹ ان مائی ویو، کیونکہ بہرحال ہماری جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ فی الحال تو ڈیٹرنس پرپزز کے لیے، اگر ڈیٹرنس فیل ہو جاتا ہے تو پھر، اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا، تو پھر آبویسلی وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس نسل جو ہم نے بنا رکھے ہیں وہ تو پھر یقیناً استعمال ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارا جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے وہ اتنا نیچے آ گیا ہے کہ ہمیں نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے کی اس وقت ضرورت پڑے، لیکن پش کمز ٹو شو تو پھر وہ بھی ہوگا، لیکن ہمارے پاس کنوینشنل کیپیبلٹی بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ بڑا تنگ کر رہی ہے براموس جو ہے ہندوستانی میڈیا کو، گودی میڈیا کو، اور وہ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مائی کویسچن ہے کہ اگر پاکستان نے 2 میزائل، کوئی بھی 2 میزائل بامبے کے اندر پھینک دیے، اور تو ان ہو لوزز مور، انڈیا اور پاکستان؟ دیکھیے برہموس کا ہے، چونکہ یہ ہائپر سونک میزائل ہے، اور چونکہ یہ زمین سے زیادہ اوپر فلائی نہیں کرتا تو ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت شہروں کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس کی اپنی اکانومی کے لیے بڑا تباہ کن ثابت ہوگا جس مرحلے میں ہے، پھر چائنا فیکٹر بھی بیچ میں آپ ڈال دیجئے، تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کوئی ایسا کام کرے گا۔ اس کو دیکھیں ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے کچھ ہاتھ میں چاہیے، فیس سیور، مودی صاحب کو کوئی فیس سیور چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ اکراس ایل او سی ایک اسٹرائک کر لیں اور پھر بہت بڑے بڑے کلیم کریں کہ ہم نے 1000-2000 بندوں کو مار دیا، 40-50 لانچ پیڈ ٹیررسٹ کیمپس ہم نے تباہ کر دیے،
جو بالا کوٹ میں بھی جو انہوں نے کیا تھا، بہت بڑے بڑے کلیمز کیے تھے، تو اسی قسم کی ایک 2-3 LOC پہ کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ کچھ کہیں اور سے بھی ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کریں. کروز میزائل کا استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ شارٹ رینج میں بھی آتا ہے، اور پھر شاید وہ سمجھتے ہوں کہ زیادہ افیکٹو بھی ہے. تو پاسبلٹیز تو یقیناً ہیں ان تمام چیزوں کی. چائنا رول کتنا ہوگا؟ دیکھیں، چائنا کے ساتھ ہمارے بھی وزیر خارجہ کی اور ہمارے سفیر جو یہاں پہ چائنا کے سفیر ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چائنا براہ راست تو انوالو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں مبشر صاحب کہ وہ ایسکلیشن نہیں ہوگی ابھی فی الحال. جو ایک ایکشن ہوگا اس کے بعد ایک ری ایکشن ہماری جانب سے آئے گا، اور اس میں شاید بات آگے نہ بڑھے. لیکن اگر یہ آنے والے مستقبل کی بات ہے، کیونکہ جو انہوں نے سندھ طاس معاہدہ جو سسپینڈ کیا ہے نا، وہ بھی کافی سیریس چیز ہے. اور پھر جو ہم نے ایئر اسپیس بند کی ہے وہ ان کے لیے کافی سیریس معاملہ بن جائے گا فیوچر میں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ایئر اسپیس بند کرنے والا معاملہ جو ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد بھی کیا تھا 3 ماہ کے لیے، تو دیکھیے ان کو تقریباً اس زمانے میں بھی کافی ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا. 700 کروڑ انڈین روپے. جی ہاں، یہ 700 کروڑ روپے، جو کہ تقریباً آپ کہہ لیے $100 ملین. تو 3 ماہ کی بات میں صرف کر رہا ہوں. تو یہ ان کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایسکلیشن کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن اپنا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کے تو کیا ایسے چانسز ہیں کہ پاکستان میری ٹائم روٹس کو بھی بلاک کرے اب، اور جو گلف سے ان کی ٹریڈنگ ہے وہ افیکٹ ہو؟ میڈیا تو بہت بات کر رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو بلاکیٹ کر دیں جو یہاں پہ، لیکن وہ میرا خیال میں نہ ان کے بس کی بات ہے اور نہ ہمارے بس کی بات ہے فی الحال. تو یہ ایک obviously ایک ہسٹیریا تو کریٹ کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن میرا اپنا جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں، اس دفعہ بالا کوٹ کی طرح ہی کچھ ہوگا، یا اوڑی کے بعد جس طرح کیا تھا وہی ہوگا، لیکن 2-3 فرنٹس کھولے جائیں گے تاکہ پاکستان کو وہ ابھینندن والا موقع نہ ملے یا ڈاگ فائٹ نہ ہو. بٹ آئی ایم شیور کہ آرم فورسز آن ہائی الرٹ، اور وہ کسی بھی اس قسم کے مس ایڈونچر کو ناکام بنانے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں. لیکن اس وقت جو بھی بھارت کرے گا کچھ بہتر تیاری کے ساتھ کرے گا. میرا جتنا لوگوں سے رابطہ ہوا ہے نا آرم فورسز میں، وہ کافی کام اور کمپوزڈ ہیں. پینک بٹن کوئی نہیں ہے پاکستان میں. ہمارے آرم فورسز کے لوگ تو بڑے کمپوزڈ ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا آپ کے توسط سے میں گزارش ہی کر سکتا ہوں اپنے منسٹرز حضرات سے کہ ہر کوئی جو پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جاتا ہے، کل بھی ایک منسٹر صاحب ریلویز کے منسٹر صاحب، کیا تعلق ہے فارن پالیسی میٹر سے؟ مطلب ہر کوئی اس وقت ریٹرک میں جا رہا ہے unnecessarily. نہیں، اس کی وجہ گودی میڈیا ہے نا جی. گودی میڈیا تو پاگل ہو گیا بالکل. وہ تو وار رومز بنے ہوئے ہیں. ان کو پاگل ہونے دیں، لیکن ہمارے منسٹرز کو تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس سے میسیجنگ غلط ہو جاتی ہے بعض اوقات. یہ کام چھوڑ دیں، فارن منسٹر پہ چھوڑ دیں، فارن آفس پہ چھوڑ دیں. ضرورت ہے کہ ہر منسٹر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے، سولو پریس کانفرنس کرے، اور ایک میسیجنگ جو ہے وہ پھر صحیح نہیں رہتی. دنیا کو بھی میسیجنگ کرنی ہے، اپنے نیریٹو کو ہم نے کریڈیبل رکھنا ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوآرڈینیٹڈ سیریس مسئلہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کو ہم کیجول نہیں لے سکتے، کیونکہ بھارت نے بہرحال فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس نے ایک ایکشن لینا ہے. ابھی مجھے خورشید قصوری صاحب نے ایک بات کہی تھی بہت پہلے، انہوں نے کہا کہ رول آف دا فارن پالیسی از ٹو گین اسپیس. لیکن میں پچھلے کئی سال میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا فارن آفس جو ہے دیٹ از ناٹ ریئلی گین اسپیس ان اینی ڈائریکشن. دے ہیو اونلی لاسٹ اسپیس ان مومنٹم. اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو ایک ایونٹ نہیں ہو سکتا نا، یہ تو ایک پروسیس کا حصہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ جو سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں اوور دا ایئرز اگر ان کی کیپیسٹی ختم ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے تو اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے، کس طرح جو 21st سینچری کے چیلنجز ہیں انٹرنیشنل ڈومین میں، کس طرح اپنے فارن آفس کو ہم ری اسٹرکچرنگ کریں. میں کافی عرصے سے بہت سی چیزیں لکھ بھی رہا ہوں، کہہ بھی رہا ہوں. دیکھیں نا، مثال کے طور پر انڈیا ہی کو آپ لے لیے، کشمیر ایشو کو ہی لے لیجیے. اگر ہم نے کم از کم، میں پچھلے 6-7 سال سے جب میں گورنمنٹ کی، جب میں سروس میں بھی تھا، اس زمانے میں نے ان کو پروپوزل دیتا رہا ہوں کہ آپ
اگر کشمیر کی بات کرنی ہے آپ نے تو ایک اسپیشل انوائے فار جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کر دیجئے. کم از کم آپ اس کو ریمپ اپ تو کریں نا چیزوں کو, دنیا کو یہ پتہ تو چلے کہ ہم کتنی امپورٹنس دیتے ہیں اس کو. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہمارا چونکہ کنسسٹنسیز نہیں ہیں, ہمارے ہاں ہم فالو تھرو نہیں کرتے چیزوں کو, تو اس وجہ سے دنیا ہمیں اب سیریسلی نہیں لیتی. اسی وجہ سے 5 اور 10 2019 کے بعد بھی اگر آپ دیکھیے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا کوئی اجلاس نہیں ہو سکا, OIC کا کوئی اجلاس ہم نہیں کروا سکے, نہ UN ہیومن رائٹس کونسل کا کوئی اجلاس ہم نہیں کروا سکے. تو یہ پرابلمس تو ہیں, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, لیکن فارن آفس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ریسورسز کم ہیں, ہم ایبلٹی بھی کم ہے, ایسی بات نہیں ہے. جی کچھ ایبلٹیز بھی کم ہے, میں دیکھ رہا ہوں جس طرح سے نیولی اپوائنٹڈ لوگ آ رہے ہیں. نہیں وہ بھی ہے اپنی جگہ پہ, لیکن باہر وہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے. فارن آفس کو آپ جو ہمارا جو ریاست کا سارا اس وقت اسٹرکچر ہے اس سے الگ تو نہیں کر سکتے. That's true. جس طرح باقی بیوروکریسی کا حال ہے اس طرح ان کا بھی حال ہے, لیکن اسٹل آئی وڈ واؤچ فار دا فارن آفس کہ وی آر اسٹل بیٹر than so many other ministries and institutions in the country. Fair enough. Dr. Abdul Basit, thank you very much for joining us today. آپ ڈاکٹر عبد الباسط صاحب کی باتیں سن رہے تھے, اس سے پہلے خورشید محمود قصوری صاحب کی باتیں سن رہے تھے, اور اب یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ شاید اگلے 1 سے 2 ہفتے کے دوران کوئی نہ کوئی ایکشن کرے, چاہے وہ لمیٹڈ ایکشن ہو, ملٹیپل ٹارگیٹڈ ایکشن ہو, لیکن ایکشن اب وہ کرے گا, کیونکہ جس لیول پہ نریندر مودی اور گودی میڈیا جو ہے لوگوں کے ٹیمپرز کو لے آیا ہے اور امیدوں کو لے آیا ہے, وہاں سے بالکل بیک ڈاؤن کرنا اب ان کے اپنے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے, پاکستان کے لیے خیر رکھے, پاکستانیوں کے لیے امن رکھے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.